یوٹیوب چینلز کامیاب ہونے کے لیے بس ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ جو پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ بھی سامنے رکھ لو، تو لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے، نوجوان اس میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی کام کرنے والی چیز ان کے پاس ہوگی نہیں، بس آپ کی باتوں میں وہ لگے رہیں گے. بس یہاں سے آپ نے لگایا کہ بھئی اب میں کھانا کھا رہا ہوں، اب میرے بچے کو لے کر یہ اس کو بہت کپڑوں میں چینج کیا، یہ بتا دو ابھی یہاں جو ہے وہ گاڑی چینج کرنی تھی، ہم نے اس سے دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی، آپ ہی کمنٹس لیتے ہیں میں یہ گاڑی چینج کروں یا نہیں کروں، بس اس طرح سے کمنٹس لیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. اور پھر جو ہے اپنے گھر کی جو پرائیویٹ چیزیں دکھاتے ہیں. اب بیگم جو ہے اندر نہانے گئی ہے اور اب دیکھو وہ بال صاف کر رہی ہے، وہ بال جھڑ رہی ہے اور پانی چھڑ رہی ہے، اور اب اس کے بعد اس کی پرائیویٹ الماری دکھا دی جا، یہ کپڑے ہیں اس کے شادی کے، یہ اس کے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا کچھ چیزیں دکھا کر آپ سمجھیں گے. تو اس طرح سے جو کامیاب ہیں ان کے سارے یہی ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کا ٹائم برباد کیا جا رہا ہے. کوئی کانٹینٹس والی چیز جس سے کچھ کوئی لگے کہ یہ انہوں نے کانٹینٹ ڈالتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. صرف بول کے اٹانگ پٹانگ بول کے پھر ایسے اپنے نک نام ڈکی ڈونکی اس طرح کے لگا کے اور ظلمی، اور بس جس کا کوئی بھی کسی زبان میں کچھ بھی معنی ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ صرف نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، بس ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہے، کوئی اس میں پروڈکٹیو والی چیز نہیں ہوتی. یہ بات تو درست ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ لائف کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنی، اور خاص طور پر جو ایک فیمینائن وہ ہے یعنی عورتوں کو پیش کر دینا، وہ اس کے نتیجے میں گمراہ روی مزید پھیل رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل 100% اسی طرح سے نوجوانوں کو تو جو ہے نا دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ ہاں دیکھتے ہیں ان کے کپڑے کیسے ہیں، ہاں نہا کر آئیے تو اس کے اسٹائل کیسا ہے. اور یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی اپنے گھر والوں کو اس طرح سے دکھانا؟ یہ تو فحاشی میں آتا ہے. پتہ نہیں یوٹیوب اس پہ پابندی کیوں نہیں لگاتا یا اصولاً تو، لیکن شاید یوٹیوب کو مواد چاہیے، زیادہ سے زیادہ مواد ڈالنے میں اس کی ایک پالیسی ہے، شاید اس پالیسی کو اختیار کیا ہوا ہے، اس نے سب کو چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن اسپیشل نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، جو نہیں سوچ رہے بس اٹاک پٹاک کی باتیں دیکھتے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آج موبائل لیا، دیکھو یہ موبائل ہے، اب کھولتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے، اور وہ یہ مجھے فلاں نے گفٹ کیا. 2-4 گفٹ باہر سے آتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. یا کوئی جانور ہوتا ہے، 2-4 پالے ہوتے ہیں، آج اس جانور کو یہ کھانا کھلانا ہے، اس جانور کو یہ بیمار ہو گیا ہے، بس اس کے لیے آپ پتہ ہے کیا کوئی پرندہ ہوتا ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے بس ڈالتے ہیں، جس میں کوئی جو ہے کانٹینٹس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کیمرہ کو لایا اور سامنے خود بولتا گیا اور اس کو ڈال دیا. بس پھر کسی نے الماری دکھا دی، کسی نے کوئی ٹیبل دکھا دی، کسی نے بچے کے کھلونے دکھا دیے، کسی نے، اس سے کیا کانٹینٹس شامل کیے. اور ارشد حنیف صاحب جیسا انجینئرنگ والا چینل جو ہے اس کو وہ کون دیکھے گا؟ جس میں نالج ہو، جس سے جو ہے نا پوری آگے انجینئرنگ کا سبق ملتا ہو، اس سے کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہو، اس کو کون دیکھے گا؟ اس میں تو محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ قوم ساری جو ہے نا سست ہو چکی ہے اٹھاک پٹاک باتیں سننے اور کرنے کی. ناچ گانے کو دیکھنے کو تیار ہیں، فحش چیزیں دیکھنے کو تیار ہیں. کچن کے چینل بھی بہت زیادہ چلتے ہیں جس میں عورتیں جو ہے وہ بات جس طرح لچک لچک کر کے بات کرتی ہوں، یا اپنے جو ہے نا جسم کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتی ہوں، تو ان کے ہی کچن والے بھی وہی چلتے ہیں. باقی کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی چلتا ہے، ورنہ تو نہیں چلتا. یہ بات تو درست کہی آپ نے، کافی حد تک درست کہی. اور جو مذہبی چینل ہیں ان کے بارے میں؟ مذہبی چینل میں بھی جو ہے نا اب انہوں نے کوئی حق بات تو کہنی نہیں ہے، انہوں نے صرف اپنے فرقے کے والے کی بات کی ہے. کم از کم کہ جو حق بات کہنے کے لیے تو ایک نالج ہونی چاہیے، ایک کمپیریٹیو ان کے پاس معلومات ہونی چاہیے، جو ہوتی نہیں ہے. وہ اپنے فرقے کی بات کر کے جو ہے نا اپنے کم از کم اپنے ویورس جو ہے اپنے فرقے والوں سے لینا چاہتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے مشہور پھر وہ اسی کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے فرقے والے. دیکھو دیکھو فلاں مولوی صاحب جو ہے نا وہ بہت اچھی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہتے ہیں اچھا کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے فرقے کی بات کرتا ہے. ورنہ کوئی جنرل بات جس اسلام کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جو کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یا تو کنٹروورشل بات کر لے، جو کہ اختلافی بات ہو وہ لے کر آ جائے تو پھر چل جاتا ہے. اب اختلافی بات کرتے جائیں، لوگ سنیں گے ہاں یہ اس مولوی نے اختلافی بات کی، نالج والی نہیں اختلافی بات، تو پھر ٹھیک ہے. اور اختلافی باتوں میں بھی بعض اوقات تو بدتمیزی ہو جاتی ہے. جو افراد ہیں ان سے اختلافی بات اس میں بدتمیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات ائمہ کرام، بعض اوقات صحابہ کرام، ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. ان کا پروموٹ ہو جاتا ہے نا چینل، اس میں تو ریویوز ان کے بڑھ جاتے ہیں، ان کے سبسکرائب بڑھ جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے اختلافی بات کی ہے تو کیوں کی ہے، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں.
اصل میں کوئی نالج دینا نہیں چاہتا، کوئی اسلام کی جو پوری میتھڈولوجی ہے جس کو اپنا کر لوگوں کو اصلاح لینا نہیں چاہتا. آپ نے اختلافی بات کرنے سے بجائے کسی کو آپ نے اس پہ ٹارگیٹ کرنے کے، آپ اپنی بات کو اپنے انداز سے کہہ دیں، اور اس بات کو جو سمجھتا ہے صحیح ہے وہ عمل کرے گا، جو صحیح نہیں سمجھے گا دوسرے. لیکن دوسری جگہ دوسرے کو ٹارگیٹ کرنا، اس کو نک نیم دے کر اس پہ کوئی حملہ کرنا، تو بھائی اس طرح سے جو ہے نا صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی والی بات ہے، ورنہ کوئی نالج نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور پولیٹیکل ویلاگس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پولیٹیکلس تو ہوتے ہی پولیٹیکل کھیلنے کے لیے، وہ تو جھوٹے وعدے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ تو آتے ہی اپنے حلقے میں تب ہیں جب ان کو ووٹ لینا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اتنے نرم مزاج اور اتنے وعدے کرتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ ہیں یا ہمارے بیٹے ہیں، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے نہ باپ رہتے ہیں نہ بیٹے رہتے ہیں، وہ تو یہاں کہیں ملتے بھی نہیں. یہ تو اصول ہے، یہ قانون ہے سیاستدانوں کا. تو سیاست والوں پہ تو ویسے ہی کیا اعتبار کریں، وہ تو ہم نے خود ہی ان کو بگاڑا ہے. ہم خود جو ہے، کیونکہ اس معاملے میں تو ہم خود بگاڑنے والے ہیں. ہم اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں، اللہ کرے وہ بھی صحیح استعمال ہو جائے. اس پہ تو میں کمنٹس نہیں کر سکتا کہ یہ استعمال ہونے کے بعد صحیح استعمال ہوتا ہے یا نہیں. لیکن جو پولیٹیکل ویلاگس ہیں زیادہ تر پولیٹیشینس تو خود نہیں بناتے، وہ تو عام لوگ بناتے ہیں، کچھ صحافی بناتے ہیں. نہیں، وہ بناتے تو وہ ہیں، لیکن وہ انہیں کے باٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں. یعنی بیسکلی اس کے پیچھے ڈوریاں وہی ہلا رہے ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہلا رہے ہوتے ہیں. ڈوریاں وہی لا. تو یعنی ریلیجیس اور پولیٹیشین یہ دونوں تو کور ہو گئے. کچھ ویلاگس ہوتے ہیں کہ جو بیسکلی سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کر کے، اس کے جو اسٹارز ہوتے ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے، یا میڈیا یا فلم انڈسٹری اسے ٹارگٹ کر کے بنائے جاتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سستی شہرت حاصل کرنے والی بات ہے نا. آپ کسی کو ٹارگٹ کریں تو اس کے کسی نقص کے ساتھ لے آئیں، اس کی خرابی کے ساتھ لے آئیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر جیسے میں ابھی ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے جو ولاگرس جو ہیں وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جس میں کوئی کانٹینٹس نہیں ہوتے، صرف اٹھان کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس میں کوئی مواد ایسا نہیں ہوتا جس سے کوئی پروڈکٹ چیز بنا ہو. اور ایسے ہی جو ہے کچھ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو خام خواہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ اس طرح ہمیں جو ہے پروموشن مل جائے، بس اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی فیلڈ ہے اس میں وہ اگر کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں، تو مجھے کیا حق ہے کہ اس کو تنقید کریں. لیکن جس سے کسی کی اخلاقیات اور کسی کی جو ہے نا خرابی پیدا نہ ہو، ایسی والی چیز ہو، تو پھر تو اس پہ تنقید کا جواز نہیں پیدا ہوتا. آپ نے جو تنقید کی ہے وہ تو جرنل تنقید کی ہے نا، آپ نے کسی انفرادی شخص کو ٹارگٹ میں نہیں کیا. انفرادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ولاگ سے، اس طرح کی جو ہے باتوں سے لوگوں کے بچوں کو ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ اور کیا ہے. خدا رہا ہے اس قوم کے بچے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہیں، حد میں ہیں، ان کو آپ اس بات پہ تیار کریں کہ وہ کل کے سائنسدان بنے، کل کے کسی پروڈکٹیوٹی والے کام میں لگیں. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی اس طرح بلاگر بن جاؤں، اٹانگ پٹانگ باتیں کروں اور پھر مجھے یوٹیوب سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ صرف پیسے کی چاہت کی وجہ سے غلط راستے پہ جانا، یہ تو بہت بری بات ہو جائے. کیا یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں؟ یہ تو جن کل کچھ نہیں تھے اور آج ان کے پاس بہت ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں اور بہت سارے جو چیزیں دیکھتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ پیسے ملتے ہیں تب تو ان کے پاس یہ چیزیں آئیں، نہیں تو بغیر کل ہمارے ساتھ تھے تو ان کے کوئی حالت اور تھی، آج کچھ اور حالت ہے. اس کا پتہ ہے، چلتا ہے کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے تب تو یہ ہوتا. ویسے کیا یہ آمدنی جائز آمدنی میں شمار ہوگی؟ یہ تو مفتیان ہی بتائیں گے، ہم تو نہیں بتا سکتے. ہم نے داڑھی رکھنے سے مفتی نہیں بن گئے، لہٰذا یہ مفتی صاحب جو ہے ان کا کام ہے کوئی اس کام کے بارے میں کیا فتویٰ دیں. ایک دور میں تو تصویر کشی حرام تھی، اب علماء کرام خود بھی آ جاتے ہیں میڈیا پر. اس وقت بھی کہنے والے جو حق بات کہنے والے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی تصویر کے بارے میں روایت ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ اتنی مطلب ہے صحیح اور سند والی نہیں ہے. لیکن وہ ایک بات جو ہے وہ کسی کے کئی ضعیف کو ملا کر کہتے تھے اتنی ساری ضعیف ہے تو ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ضعیف کتنی بھی مل جائیں پھر بھی ضعیف ہوتی ہے. اور بہرحال یہ ایک علماء کا کام تھا، اس کو انہوں نے ایسا کیوں کیا.
یہی بات ہے کہ آج لوگ جو ہے نا وہ ان کی ان فتواؤں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے یار کل تم یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہو، لہذا سند کے ساتھ بات کی جاتی، علماء صاحب کرتے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے واسطے کی بات نہیں کہ سند اس کی کیا ہے، کسی بھی ٹاپک پہ جو بات کریں تو وہ سند کے ساتھ بات کریں تو بہت اچھا ہوگا، اور یہ ان کے پہنچ میں ہے، ان کی ریچ میں ہے، وہ سند معلوم کر سکتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ سند علماء نے اتنا، محدثین نے اس پہ کام کر دیا ہے، اس پہ جو ہے ان کو اسی سے سب لے کر آگے ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے، ہر جو ہے گھڑی ہوئی بات، گھڑی ہوئی حدیث یا ضعیف حدیث کو لے کر لوگوں میں ایک مرتبہ ایک ریسپانس پیدا کیا جائے، اور بعد میں اس سے جو ہے خود ہی جو ہے اس میں پڑھ کر اور پھر لوگوں میں یہ تو مولوی کل جو ہے ٹیلی فلم کو ناجائز سمجھ رہے تھے، شیطان کی آواز سمجھ رہے تھے، آج خود اس کو اختیار کر رہے ہیں، کل لاؤڈ اسپیکر کو کچھ کر رہے تھے، آج خود استعمال کر رہے ہیں، کل جو ہے یہ تصویر کو حرام سمجھ رہے تھے، آج خود کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہرحال علماء کا کام ہے تو اس کو ٹھیک اس طریقے سے سند کے ساتھ بات کریں، تو سند میں جو چیز ہے ٹھیک ہے، وہ سند کے ساتھ جو بات ہوگی وہ کل بھی حرام تھی اور آج بھی حرام ہے، جو کل سند میں صحیح نہیں تھی تو وہ ظاہر ہے کہ آج سامنے آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یا ان کی جو کنڈیشنز تھی ان کنڈیشنز کے ساتھ بتاتے کہ ان کنڈیشن میں حلال ہے، ان کنڈیشن میں حرام ہے، تو وہ کنڈیشنز بیان کرتے، سارے بس قلم یہ بتا دینا کہ یہ حرام ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بہرحال یہ مفتیان کا کام ہے، وہ اس پہ ابھی بھی آئندہ بھی جو ہے جدید جو ہے ایجادات آئیں گی اس کے بارے میں پہلے پوری تحقیق کر کے پھر بھی بات کریں، تو ان کے اپنے عزت کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے اندر بھی محبت ان کی قائم رکھنے کی بات ہے۔ یہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مختلف کلپس کی ٹریمنگ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ایک جملہ نکال لیا کسی کا اور اس کے بعد پھر اس کی کردار کشی شروع کر دی، یہ تو خیانت ہے، یہ تو بہت خیانت ہے، اور خیانت کرنے والا تو جو ہے نا اس کے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خیانت جو ہے نا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ لے کر آپ کسی کا حوالہ دے دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، جبکہ اس کا پورا مواد پڑھے تو اس میں تو اس کا کہنے کا مقصد ہی کچھ اور تھا، لیکن اس کا مطلب اس ایک آئے جملے سے تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے کاٹ پیٹ کر کے نکالیں گے تو آپ حدیث کو بھی اس طرح کے اپنے مطلب کا کوئی جملہ نکالیں گے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کے بھی کسی جو ہے جیسے قرآن میں کہا کہ نماز کے قریب لے جاؤ، اتنی جملہ لے کر آپ کہیں کہ بھئی نماز پڑھنے سے یا نماز کے قریب جانے سے تو قرآن نے منع کیا، حالانکہ اس کا پورا پڑھتے تو پھر پتہ چل جاتا کہ بھئی قرآن نے یہ منع کیوں کیا تھا۔ ایسے ہی کسی عالم کا، کسی نیک بندے کا، کسی اور شخص کا، کوئی کیسا بھی بندہ ہو، اس کے کسی سمپل ایک پورے کانٹیکٹس بجائے کسی آدھے کو لے کر اس کا اپنے مفہوم کے حساب سے استعمال کرنا یہ خیانت ہے، اور خیانت والے کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے قوانین بنائے اور اس کے لیے سزا ہو۔ بہت بہت شکریہ عباس صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔